بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور چند دنوں کے بعد میں قربانی کا دن آئے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو قربانی کے مکمل مسائل اور اس کے فضائل معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے انشاءاللہ آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے قربانی کے مفصل مسائل بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ میں، اس کو دھیان سے سنیں، اس لیے کہ سال میں ایک مرتبہ قربانی کا موقع آتا ہے تو یہ جو ضروری مسائل ہیں ہمارے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قربانی فرض کس کے اوپر ہے، قربانی واجب کس کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے تو قربانی اس مالدار کے اوپر واجب ہے جس کے پاس اپنی ضروریات کے علاوہ اتنا مال اور اتنا سامان موجود ہو جو نصاب کو پہنچ جائے۔ نصاب کتنا ہے؟ نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی۔ زکوٰۃ اور قربانی کا مسئلہ الگ ہے۔ زکوٰۃ میں آپ کے پاس میں صرف سونا چاندی، تجارت کا مال یا کیش اتنا ہونا چاہیے جس سے آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہوں گی۔ قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس سونا چاندی ہے، مال ہے، کیش ہے، یا اس کے علاوہ آپ کی ضروریات سے زائد کوئی سامان ہے، جیسے ایک گھر کے 2 گھر ہیں، جیسے ایک بھگونے کے 2 بھگونے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک گاڑی کی آپ کے پاس اور 2-3 گاڑیاں ہیں جو کرائے سے چلتی ہے، ان سب کو ملا کر جب آپ حساب کریں گے اور پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس میں 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اس سے زیادہ کا اماؤنٹ موجود ہے، وہ نصاب کو پہنچ چکا ہے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو اس کے لیے ہر آدمی وہ یہ دیکھے کہ اس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد سامان کتنا موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان 1000 روپے کے موبائل میں بھی اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ 30,000 20,000 25,000 کا موبائل استعمال کر رہا ہے تو یہ بھی ضرورت سے زائد چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان کمپیوٹر کے ذریعے سے اپنا کام پورا کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس 2 کمپیوٹر ہے، اس کے پاس ایکسٹرا لیپ ٹاپ ہے، اس کے پاس میں ایکسٹرا ٹیب ہے، وہ اس کو بھی نصاب کے اندر داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے گھر میں پکانے کے لیے ایک بگونا کافی ہے، مگر گھر میں 50 بگونے رکھے ہوئے ہیں، چائے کا الگ، سالن کا الگ، چاول کا الگ، بریانی کا الگ، تہاری کا الگ، کھچڑے کا الگ، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے گھروں میں تانبے کے بڑے بڑے دیگچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سالوں تک استعمال میں نہیں آتے ہیں لیکن وہ شوکیس میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی حساب کیا جائے گا۔ اگر وہ سب ملا کے بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں تو بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہوں گی۔ اسی طریقے سے گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم خود اس کا حساب لگا سکتے ہیں، یا گھر کے علاوہ آدمی کے پاس میں بہت سے پلاٹ لے کر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، فلیٹ ہوتا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے رکشے 2-4 لے کے اس کو کرائے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ میں دیکھیں گے تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی بلکہ ان کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی، مگر قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ 2-4 رکشے اگر ہے تو بھی آپ کے اوپر قربانی واجب۔ آپ کے پاس کوئی کار ہے جو آپ کرائے سے چلاتے ہیں، جو آپ نے کرائے سے دی ہوئی ہے، تو بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی کے اندر آپ کی جو اشد ضرورت ہے
اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کے پاس میں ہیں ان کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا، وہ سب جوڑ کر اگر آپ کا مال 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب، آپ کو قربانی کرنا پڑیں گی۔ اور بعض ائمہ اکرام کے نزدیک اس کے پاس میں کچھ نہیں ہے لیکن اناج ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، تو وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ سامان اس کو سال بھر پورنے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس میں اتنا اناج ہے کہ جس سے وہ سال بھر گزارا کر سکتا ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب، یہ بھی ہمارے علماء فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہمارا جو مارکیٹ ہے، آج جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو قربانی سے بچا ہوا ہے، ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہے، ہر ایک کے اوپر قربانی ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان کے پاس اس کی ضروریات سے زیادہ سامان پڑا ہوا ہے، اس کی ضروریات سے زائد اس کے پاس میں سامان موجود ہے، تو ہر ایک مسلمان آج کے زمانے کا وہ نصاب کے اندر آتا ہے، اس کو قربانی کرنا ہی پڑے گی۔ اب قربانی ہمارے اوپر واجب ہو گئی تو مال کے اعتبار سے، دوسرا اقامت کے اعتبار سے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ مقیم ہونا چاہیے، وہ مسافر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ مسافر ہے، جیسے بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں جماعتوں میں چلتے ہیں، حالانکہ وہ کروڑ پتی ہوتے ہیں، مگر چونکہ وہ مسافر ہے اس لیے ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، سفر میں ہے اس لیے ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور جماعت کے لائن سے ایک مسئلہ ہم ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگ اگر ان کو کسی بستی اور شہر میں 1 مہینے کا بھی رخ ملا ہوا ہے تب بھی وہ اس شہر میں مقیم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ وہاں کے بستی کے مشورے کے تابع، ان کے اپنے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مان لو ان کو اگر کہیں سے کسی بستی کے اندر 1 مہینے کا رخ ملا ہوا ہے اور 8 دن کے بعد مشورے میں طے ہو گیا کہ یہ جماعت کو یہاں سے دوسری طرف بھیج دو، تو وہ کیا ہو گئے پھر؟ اس لیے کہ ان کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ وہ مسافر ہی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں چلنے والا، چاہے وہ سال کی جماعت میں ہو یا 4 مہینے کی جماعت میں ہو یا چلے کی جماعت میں ہو، وہ ہر حالت میں مسافر ہوتا ہے، ہر حالت میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ مسافر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ مرکز نظام الدین میں 2 مہینے کی ترتیب کے لیے جاتے ہیں، ان کو بھی حالانکہ وہ 2 مہینے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں تب بھی وہ وہاں پر مقیم نہیں ہوتے ہیں، وہاں پہ مسافر ہی رہتے ہیں۔ اس لیے کہ چند سال پہلے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بھی نظام الدین میں 2 مہینے لگانے کا موقع ملا تھا۔ جب میں وہاں پر 2 مہینے کی ترتیب میں تھا تو میری ذمہ داری یہ تھی کہ اول وقت میں وہاں پر فجر کی نماز، عصر کی نماز، یہ نمازیں اول وقت میں ہوتی تھی، اور عشاء کی نماز، یہ 3 نمازیں اول وقت میں ہوتی تھی۔ ایک ہمارے بہت بڑے اکابر ہیں ان کے کمرے میں، جہاں پر وہ نماز پڑھانے کی میری ذمہ داری تھی، تو میں عصر کی نماز بھی 2 رکعت پڑھاتا تھا اور عشاء کی نماز بھی 2 رکعت پڑھاتا تھا، اور نماز کے بعد ہم لوگ بیٹھتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان بزرگ کی۔ تو ایک دن خدمت کرتے کرتے میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا کہ حضرت ہم تو یہاں پہ 2 مہینے کے لیے ہیں اور ہمارے علاوہ بھی بہت سارے لوگ 2 مہینے کے لیے آتے ہیں، پھر ہم یہاں پہ مقیم کی نیت کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے بولے میں پچھلے 50 سال سے یہاں پر ہوں، میں نے آج تک یہاں پہ اقامت کی نیت نہیں کیا۔ میں نے کہا حضرت کیسے؟ بولے اس لیے کہ آپ بھی، میں بھی، جتنے بھی یہاں آنے والے ہیں وہ سب مشورے کے تابع ہیں۔ کس کے تابع ہے بھائی؟ مشورے کے تابع ہے۔ آپ بھی مشورے کے تابع ہیں، آپ کو 1 مہینہ ہو گیا کسی جماعت کے اندر ذمہ دار نہیں ہے، آپ کو مشورے سے اٹھا کے وہ جماعت کا ذمہ دار بنا کے کبھی بھی بھیج سکتے ہیں، ہم کو بھی کبھی بھی بھیج سکتے ہیں کہ یہ جماعت میں کوئی نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ میں چلے جاؤ۔ اس لیے کہ ہم یہاں پر جو ہے یا اللہ کے راستے میں جو چل رہے ہیں اپنے مرضی سے نہیں چل رہے ہیں، کس کے تابع ہو کر چل رہے ہیں؟ مشورے کے تابع ہو کر چل رہے ہیں، ہم مشورے کے تابع۔ تو اس کے لیے جو مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں، جو بھی مسافر ہے چاہے بھلے ہی وہ اپنی جگہ پر کروڑ پتی ہو، ہمارے شریعت کا قانون تو یہی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی آپ کا مال نصاب کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ وہ نصاب کو پہنچ گیا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا آپ مقیم ہیں یا نہیں۔ اگر آپ مقیم ہیں آپ پر قربانی واجب ہے، اگر آپ مسافر ہیں تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ دیکھی جائے گی
کہ آپ عاقل ہے یا نہیں ہے، آپ کے اندر عقل ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ عاقل ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اور اگر آپ کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، وہ ہے صاحب نصاب، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی میں بالغ نابالغ نہیں دیکھا جائے گا، اگر نابالغ ہے اور صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بالغ ہے اس پر، وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اور نابالغ ہے اور وہ مالدار ہے تو اس پر بھی قربانی کیا ہے بھائی؟ واجب ہے، اس کو بھی قربانی کرنا پڑے گی۔ اب جو جانور جس کی ہم قربانی دے سکتے ہیں وہ کون کون سے جانور ہیں؟ وہ 4 قسم کے جانور ہیں۔ کتنے قسم کے جانور ہیں؟ 4 قسم کے۔ سب سے پہلے اونٹ یا اونٹنی، گائے یا بیل، بکرا یا بکری، اور بھیڑ چوتھے نمبر پر۔ یہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جس کی آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ اونٹ یا اونٹنی کی آپ قربانی دے رہے ہیں تو وہ 5 سال کا ہونا چاہیے، اور 6 سال میں اس نے انٹری کر دینا چاہیے، تو آپ اس کی قربانی دیں گے۔ اگر وہ 4.5 سال کا ہے یا 4.25 سال کا ہے تو اس کی قربانی آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ گائے یا بیل کی آپ قربانی دے رہے ہیں تو گائے یا بیل یہ 2 سال ان کی مکمل عمر ہونا چاہیے۔ یہ اگر 1 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے تو اس کی قربانی آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بکرا یا بکری، وہ 1 سال کا مکمل ہونا چاہیے اور اس نے دوسرے سال میں انٹری کی ہوئی ہونا چاہیے، تو اس کی قربانی واجب ہوگی۔ بکرا یا بکری 10 مہینے کے ہے، 11 مہینے کے ہے تو اس کی قربانی نہیں چلے گی۔ دمبا جسے ہم لوگ مینڈا یا مینڈی کہتے ہیں، وہ اگر 7-8 مہینے کا ہے، کھا پی کے وہ اچھا ہیلدی بنا ہوا ہے اور نظر آنے میں 1 سال کا نظر آتا ہے تو اس کی قربانی چل جائے گی۔ بھیڑ جو ہے اس کا مسئلہ بھی بکرے کے جیسا ہی ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، یہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں آپ صرف ان کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھینس یا بھینسا جو ہے وہ بھی گائے اور بیل کے حکم میں آئے گا، اس کی بھی قربانی آپ دے سکتے ہیں، بھینس یا بھینسے کی بھی۔ اس کے لیے وہی شرائط ہے جو گائے کے لیے ہے، جو بیل کے لیے ہے۔ جیسے گائے بیل 2 سال کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی بھینس یا بھینسا وہ بھی 2 سال کا ہونا ضروری ہے، تو ہی اس کی قربانی ادا ہوگی۔ اب یہ 4 قسم کے جو جانور ہیں، اس میں جو بڑے جانور ہیں جیسے اونٹ یا اونٹنی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اونٹ کے مقابلے میں اونٹنی کی قربانی افضل ہے۔ گائے یا بیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کی قربانی وہ بیل سے افضل ہے، اور اسی لیے روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے ذبح کی تھی، اور اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کیے تھے۔ اس لیے گائے کی قربانی وہ بیل کے قربانی کے مقابلے میں افضل ہے۔ اور مجھے یہ مسائل اس لیے بتانا ضروری ہے گائے بیل کے، بھلے ہی ہمارے مہاراشٹر میں گائے پر پابندی ہو، لیکن میرا بیان صرف تم لوگ نہیں سن رہے ہو، یہ دنیا بھر میں لوگ سنتے ہیں، پاکستان میں بھی لوگ سنتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی لوگ سنتے ہیں، سعودی عرب میں بھی سنتے ہیں، یہاں تک کہ انگلینڈ میں، کینیڈا میں اور تھائی لینڈ، ملیشیا تک میرا بیان پہنچتا ہے۔ تو یہ مسائل ان کو بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے گائے پر پابندی لگا دی تو اللہ کی شریعت میں بھی گائے پر پابندی لگ گئی۔ اللہ کی شریعت میں تو قیامت تک کے لیے جو احکامات ہیں وہ قیامت تک کے لیے رہیں گے۔ اگر یہاں پر پابندی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسرے علاقوں کے اندر آزادی سے لوگ گائے ذبح کر سکتے ہیں۔ ان کو تو یہ مسائل معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کی قربانی بیل کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ اب گائے کی قربانی ہو گئی تو گائے، بیل، بھینس یا بھینسا یہ 2 سال کا ہونا چاہیے۔ تو اونٹ یا اونٹنی میں گائے، بیل، بھینس یا بھینسا جو ہے اس کے اندر آپ 7 حصے کر سکتے ہیں، اس میں 8واں حصہ نہیں کریں گے۔ کتنے حصے کریں گے بھائی؟ 7 حصے آپ کر سکتے ہیں۔
7 हिस्से इसके अंदर होंगे, 8वां हिस्सा नहीं होगा। अगर आपने 8 हिस्से किए तो वो कुर्बानी बातिल हो जाएंगी, कुर्बानी ही अदा नहीं होगी। और कुर्बानी के अंदर आप अकीके की भी नियत कर सकते हैं, अकीके का भी हिस्सा रख सकते हैं। जैसे मर्द के लिए 2 हिस्से हैं और औरत के लिए 1 हिस्सा है, तो आपका अकीका भी अदा होगा अगर आप अकीके का हिस्सा कुर्बानी में रखना चाहते हैं। अब कुर्बानी के जानवर को भी आपने खरीद लिया, कुर्बानी के औकात क्या है, किन औकात के अंदर आप कुर्बानी करेंगे? कुर्बानी के लिए उलमा फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन जो वक्त है और सबसे मसनून जो वक्त है वो ईद उल अजहा की नमाज के फौरन बाद का वक्त है। शहर वाले वो लोग या वो बस्तियां या वो मुकाम जहां पर ईद की नमाज अदा की जाती है, उन बस्तियों में ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं होगी। अगर वहां पर ईद की नमाज से पहले कोई आदमी जानवर जुबा करता है तो उसकी कुर्बानी बातिल हो जाएगी, वो कुर्बानी ही अदा नहीं होगी। ईद की नमाज होना जरूरी, इसलिए ईद की नमाज का जो बेहतरीन वक्त है वो है इशराक की नमाज का वक्त। इसलिए कि कुर्बानी का वक्त शुरू होता है सूरज जैसे ही तुलू हो गया और इशराक का वक्त शुरू हो गया, आप कुर्बानी करना शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए बड़े शहरों में जैसे बॉम्बे वगैरह है, वहां पे माशाल्लाह एकदम बेहतरीन तरतीब है। फजर की नमाज पढ़ के लोग मस्जिदों में ही बैठते हैं जिक्र तिलावत करते हुए, और उसके बाद में फिर वो लोग जैसे ही इशराक का वक्त शुरू हो गया वैसे ही वहां पर ईद की नमाज हो जाती है। इसलिए कि ईद के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक तुम्हारा जानवर जुबा नहीं होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक कुछ खाते पीते नहीं थे। जो रमजान की ईद थी उसमें घर से कुछ खा पी कर मस्जिद में आना यह सुन्नत तरीका है, लेकिन इस ईद के अंदर कुछ नहीं खाना पीना, बल्कि जो जानवर की कुर्बानी दे रहे हैं उसी जानवर के गोश्त को खाना, ये हमारे प्यारे नबी की सुन्नत। और ये सुन्नत कब अदा होंगी? जब हमारी ईद की नमाज सुबह सुबह हो जाएंगी। तो बॉम्बे वगैरह में लोग क्या करते हैं, फजर की नमाज में ही नहा धोकर कपड़े पहनकर आ जाते हैं और मस्जिद के अंदर आ गए। आने के बाद में इशराक का वक्त जैसी शुरू हुआ वैसे ही अव्वल वक्त में वहां पे ईद की नमाज हो जाती है। लोग फौरन अपने अपने जानवरों को जुबाह करते हैं और घंटे 2 घंटे के अंदर वो जो जानवर जुबाह किए थे उसका गोश्त भी पककर तैयार हो जाता है। ये मसनून तरीका है। मगर अक्सर इलाकों में ये होता है कि ईद की नमाज जो बकरीद की नमाज है वो भी रमजान के ईद के जैसा उसके लिए टाइम तय होता है, 9:30 बजे होंगी। क्यों? इनके अब्बा के गुसल का पानी गर्म होने वाला है जब तक। 10:30 बजे होंगी। अब 10:30 बजे ईद की नमाज हो रही है, हजरत का पानी जो है रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर और नीचे टुराटियां जल रहे हैं, लकड़ियां लगाई हुई है, और हजरत फजर की नमाज छोड़ के लुंगी पहन के इंतजार करते खड़े हुए हैं वहां पे, कब मेरा पानी गर्म होता तो मैं नहा के ईदगाह में तशरीफ ले जाऊं बगैर फजर की नमाज पढ़े के ईद की नमाज के। अब टाइम हो रहा है, अब 10:30 बजे वहां पर पहुंचे तो हजरत का बयान चल रहा है 11:30 बजे तक, और सवाल से पहले पहले बकरीद की नमाज खत्म हो रही है। अब लोग निकले अपने अपने जानवरों की कुर्बानियां करने के लिए। अब कुर्बानी करने कमेले में जा रहे हैं या बकरे को जुबा करने के लिए नंबर लगा के बैठे हैं। जोहर के बाद आपका नंबर आ रहा है और असर के टाइम पे आपका गोश्त घर पे पहुंच रहा है, और आप सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि सुन्नत अदा करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया और आपकी जो सुन्नत है कि कुर्बानी के दिन आप अपने जुबा किए हुए जानवर के गोश्त से ही इफ्तार फरमाया करते थे। बोले मैं भी आज वो सुन्नत जिंदा करूंगा, तो हमारी वो सुन्नत मगरिब के टाइम पे जिंदा हो रही है। हालांकि ईद के दिन रोजा रखना हराम है, आप ईद के दिन रोजा नहीं रख सकते, मगर ये इतनी ताखीर क्यों हुई? गैर मसनून तरीके से हमारी नमाज अदा हुई इसके लिए। अगर हम अव्वल वक्त में ईद की नमाज पढ़ लेते सुबह सुबह इशराक के वक्त में ही, तो फौरन हम अपने अपने जानवरों को जुबा करने के लिए निकल जाते थे और घंटा 2 घंटे के अंदर हमारा जानवर जुबा भी हो जाता था और हमारे घरों पे उसका गोश्त भी पहुंच जाता था। तो मसनून तरीका जो है वो ये है कि जिन बस्तियों के अंदर ईद की नमाज अदा की जाती है उन बस्ती वालों को ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करने की इजाजत नहीं, उनकी कुर्बानी नहीं होगी।
لیکن ایسا دیہات ہے، ایسا مقام ہے جہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی ہے اور مسلمانوں کے دو چار مکانات ہیں، ان بستی والوں کے لیے ہماری شریعت یہ اجازت دیتی ہے وہ لوگ سورج طلوع ہونے کے بعد میں اپنا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے 3 دن ہیں، 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ کے مغرب سے پہلے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ لیکن اگر کوئی شافعی مسلک کا ماننے والا ہے، امام شافعی کا، تو ان کے نزدیک 13 تاریخ کو بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو شافعی مسلک کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے سہولت ہے، وہ اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ رات کے وقت میں قربانی نہیں کر سکتے۔ پہلے زمانے کے بارے میں علماء فرماتے تھے کہ رات کے وقت میں جانور جو ہے وہ پوری طرح سے ذبح ہوگا نہیں ہوگا، اس کی نسیں کٹیں گی نہیں کٹیں گی، روشنی میں سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے علماء فرماتے تھے کہ رات کو قربانی تو کر سکتے ہیں لیکن دن کو کرنا بہتر ہے۔ مگر چونکہ آج ہمارے زمانے میں لائٹ نکل چکے ہیں، روشنی کا بھرپور انتظام ہے اور اندھیرے والا وہ مسئلہ رہا ہی نہیں، تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی رات کو قربانی کرنا چاہے تو وہ رات میں بھی کیا کر سکتا ہے بھائی؟ قربانی کر سکتا ہے، رات میں بھی جانور کو ذبح کر سکتا ہے۔ اب آپ کا جانور ذبح ہو گیا، چھوٹا جانور تھا، اس میں تو آپ نے ایک حصہ کر لیا، لیکن جن جانوروں کی آپ قربانی دے رہے ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے شریعت کے نزدیک عیب کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ جانور کا ایک سینگ پورا جڑ سے اگر اکھڑا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر سینگ تو ہے مگر وہ آدھا ٹوٹ گیا ہے تو وہ جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دونوں آنکھیں اچھی ہونا چاہیے۔ اگر جانور ایک آنکھ سے اندھا ہے، اس کی ایک آنکھ پوری نہیں ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ کان اگر جانور کے سلامت ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن کان اگر کٹے ہوئے ہیں اور 1/3 سے زیادہ اگر جانور کا کان کٹا ہوا ہے، اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جانور چلنے پھرنے میں اتنا کمزور ہے کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور 3 پیروں سے چلتا ہے اور چوتھا پیر زمین پر نہیں رکھتا، اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی، وہ عیب دار ہے۔ لیکن اگر ایک پیر اس کا لنگڑا ہے، وہ چوتھے پیر سے چلتا تو نہیں مگر سپورٹ کے لیے اس کو زمین پہ ٹیکتا ہے، تو اس کی قربانی چل جائے گی۔ اسی طریقے سے اتنا بوڑھا جانور ہے، اس کے پیروں میں طاقت ہی نہیں ہے کھڑے رہنے کی، اور اس کو زبردستی رسیوں سے پکڑ کے کھینچ کے اس کو کمیلے میں لایا جا رہا ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں چلے گی۔ اگر آپ کو ایسے جانور دیکھنے کا ہے تو بہت سارے ایسے کمیلے ہیں جہاں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ایسے ہی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے جو نہ کھیتی کے کام کے ہوتے ہیں نہ سواری کے کام کے ہوتے ہیں۔ وہ اتنے بوڑھے اور کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان جانوروں کو 2-2 3-3 جن مل کے رسیوں سے پکڑ کے کھینچ کے لے کر آتے مذبح خانے میں اور ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ایسے جانور کی قربانی ہمارے شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ جانور جب آپ قربانی ہی دے رہے ہو تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جانور صحت مند ہونا چاہیے، دکھنے میں بھی خوبصورت ہونا چاہیے، اس کے آنکھ کان بھی برابر ہونا چاہیے، عقل کے اعتبار سے بھی وہ سمجھدار ہونا چاہیے، بیمار لاغر اور کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ قربانی اللہ کی رضا کے لیے دے ہی رہے ہو تو 2 جان پہ قربانی کیوں دینے کا؟ بشاشت قلب کے ساتھ میں ہم قربانی دیں۔ جانور ایسا ہونا چاہیے۔ اب جانور کو آپ نے ذبح کر دیا، جب آپ جانور ذبح کریں گے اس وقت میں آپ کو تکبیر تشریق پڑھنا سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ ذبح ہونے کے بعد بڑا جانور اگر ہے اس کے 7 حصے کیے جائیں گے۔
हर एक को उसका हिस्सा दे दिया जाएगा। आपको 7 हिस्से मिल गए। या आपने बकरे की कुर्बानी की, दुम्बे की कुर्बानी की, और आपका जो एक हिस्सा मिला हुआ है इसका, चाहे कोई भी किसी भी लाइन से हो, हर तरह के गोश्त में आपको 3 हिस्से करना पड़ेगा। एक हिस्सा जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों और फकीरों के लिए, जो गरीब है, जो फकीर है, जो मोहताज है, जो मिस्कीन है, जो आपके घरों पे मांगने के लिए आते हैं, उस हिस्से में से आप उनको देंगे। दूसरा हिस्सा जो होगा वो आपके अपने रिश्तेदारों के लिए, आपके भाई है, आपके बहन हैं, आपके साड़ू है, आपके बहनोई हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी जान पहचान वाले हैं, आपके पड़ोसी है, आपके बिजनेस पार्टनर है, आपके ताल्लुकात वाले हैं, यहाँ तक कि अगर गैर मुस्लिम हैं आप उसको भी कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। अब आपने वो एक हिस्सा भी अलग कर दिए। एक हिस्सा जो रहेगा तीसरा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने घर के लिए रहेगा। अब आपके दिल पर है, आपके घर का जो हिस्सा है आप उसको बांटे या फिर अपने घर में पकाकर उसको इस्तेमाल करें, आप उसके मालिक हैं। लेकिन ये 2 हिस्से तो आपको करना पड़ेंगे, एक फकीरों गरीबों का हिस्सा और एक आपका अपने रिश्तेदारों का हिस्सा। फकीरों गरीबों में जो मांगने वाले गैर मुस्लिम आते हैं उनको भी आप कुर्बानी के गोश्त में से दे सकते हैं, हमारे शरीयत के अंदर उसकी भी इजाजत है। अब आपने गोश्त के भी हिस्से कर दिए, गोश्त भी आपका तकसीम हो गया। गोश्त वगैरह तकसीम होने के बाद जानवर की खाल बची हुई है, अब आप उसका क्या करेंगे? हमारी शरीयत ये कहती है कि वो जो जानवर है जिसकी खाल आपके पास में पड़ी हुई है, या तो आप उसका मुसल्ला बनाकर इस्तेमाल करें। जैसे मिसाल के तौर पे पहले ज़माने में लोग चमड़े के मुसल्ले बनाकर उसका इस्तेमाल करते थे, या तो आप उसका मुसल्ला बनाकर इस्तेमाल करें नमाज के लिए, या आप उसको अपने किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास में इतना वक्त नहीं है कि आप उसको अपने किसी काम में इस्तेमाल करें, तो फिर आप वो जो चमड़ा है अपने मर्जी से उसे बेचकर उसकी कीमत अपने रिश्तेदारों को, गरीब को, फकीर को, मोहताज को, किसी को भी दे सकते हैं। अगर आप उन्हें नहीं देना चाहते हैं तो फिर कोई मदरसे वाले अगर उसे ले जाना चाहते हैं तो आप उनको भी वो चमड़ा दे सकते हैं, वो भी ले जा सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन मदरसा ऐसा होना चाहिए जहां पर बच्चे रहकर खाना खाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हमारा मदरसा है, जैसे हमारा मकतब जो चलता है मगरिब की नमाज के बाद में, कि भाई जहाँ पे बच्चे खाली महल्ले के पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ना होने के बाद में क्या करते हैं, अपने अपने घरों को चले जाते हैं। ऐसे मदरसे में अगर आप चमड़ा देंगे तो वो नाकाबिल कबूल होगा। आपको ऐसी जगह पर देना पड़ेगा जहाँ पर बच्चे रहते हैं और वहाँ पे खाना खाते हैं, तो आपका चमड़ा जो है वो सही जगह पर पहुँचेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखें, हमारे ज़माने में चमड़ा हासिल करने के लिए भी गैंग वार होती है। हाँ, फाइट चलती है उसके लिए, एक इधर से आधे चमड़े को खींच रहा हो, एक उधर से खींच रहा है, और जो चमड़े का मालिक है बेचारा वो बीच में खड़ा हुआ है। अब वो फैसला नहीं कर पा रहा है कि मैं किसको चमड़ा दूं। और बाद जगहों पे ऐसा होता है कि अभी जानवर के आंख पे से चमड़ा उतरा भी नहीं तो लोग बुक लेके जो है उसकी तश्कील करना शुरू कर देते। अब घूम रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, जानवर आ गया क्या? बोले तुम्हारा? हाँ आ गया है। तो ठीक है, चमड़े की पावती मैं आपको दे देता हूँ। अरे भाई, अभी वो जानवर की कुर्बानी बाकी है, कुर्बानी से पहले वो मर गया, वो जानवर को कुछ हो गया या उसकी कुर्बानी ही नहीं हुई तो फिर आप चमड़ा कैसा हासिल करेंगे? हमारी शरीयत ये कहती है कि जो चमड़े वाला है वो मालिक है अपने चमड़े का, वो अपने मर्जी से जिसको दे, लेने वाला खुशी से उसको ले। बेचारा जो चमड़े वाला है उसको भी इतना प्रेशराइज ना करे, उसके ऊपर भी इतना बर्डन ना डाले। अब 2-2, 3-3 जन वहां पे आ गए हुए हैं और चमड़े वाले को कुर्बानी देने से ज्यादा अब चमड़े का टेंशन है कि मैं इसका क्या करूं, इसको दूं तो ये नाराज, इसको दूं तो ये नाराज। तो भाई हमारा जो दीन है वो जोर जबरदस्ती वाला नहीं। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म नहीं दिया है कि आप लोगों के ऊपर प्रेशर डाले, लोगों पे मुसल्लती हो जाए कि बस ये हमको ही देना पड़ेगा बोले। बल्कि जिसकी कुर्बानी है, मैंने बताया चमड़े के अहकाम, या तो वो उसका मुसल्ला बनाए, या तो अपने इस्तेमाल में ले, या उसे बेचकर
اس کی قیمت وہ صدقہ کر دے، یا اپنے اقربا میں، اپنے جان پہچان والوں میں کوئی محتاج مسکین ہے وہ ان کو بھی اس کی قیمت دے سکتا ہے، یا اپنے مرضی سے کسی مدرسے میں دینا چاہے، وہ مالک ہے وہ بالکل دے سکتا ہے۔ یہ ہو گئے چمڑے کے بھی احکام۔ اب آپ نے چمڑا بھی دے دیے، چمڑا وغیرہ دینے کے بعد میرے محترم بزرگوں، جو جانور آپ نے جس کی قربانی دیے تھے، وہ جانور کے میں نے بتایا کہ گوشت کے جو آپ نے حصے کیے اس کو تقسیم وغیرہ کرنے سے آپ فارغ ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کریں کہ اے اللہ، میں نے جو قربانی ادا کی میں نے اپنی طرف سے نہیں ادا کی، بلکہ تیرے فضل سے اور تیرے کرم سے قربانی ادا کی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر فضل نہیں کرتا، ہمارے اوپر کرم نہیں کرتا، ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ نہیں کرتا، تو ہم قربانی دینے کے لائق ہی نہیں رہتے۔ اللہ نے ہم کو قربانی دینے والا بنایا، اور ہمارے زمانے میں نے جو قربانی کا نصاب بتایا کہ قربانی کا جو نصاب ہے اس کے اعتبار سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ایسا ہو جس کے اوپر قربانی واجب نہ ہوتی ہو۔ ہمارے زمانے میں تقریباً ہر مسلمان ایسا ہے جس کے ذمے قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو ہر آدمی وہ قربانی کے مسائل کو اچھی طرح سے معلوم کرے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کسی عالم سے، مفتی سے مسئلہ معلوم کرے۔ جانور بھی جب آپ خرید رہے ہیں تب بھی کسی عالم سے، مفتی سے، دیندار سے رہبری حاصل کرے، اس لیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے جانور بیچنے والے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جانور کی عمر کم ہوتی ہے، وہ آپ کو زیادہ بتاتے ہیں۔ 2 سال سے کم کی گائے ہے وہ آپ کو زیادہ بتائیں گے، 2 سال سے کم کا بیل ہے وہ آپ کو زیادہ بتائیں گے، 2 سال سے کم کی بھینس یا بھینسا ہے وہ آپ کو زیادہ بتائیں گے، بکرا یا بکری 1 سال سے کم کے ہے وہ آپ کو زیادہ بتائیں گے۔ ایسے وقت میں جو ہمارے اس لائن کے لوگ ہیں، جانوروں کی تجارت کرنے والے یا گوشت کا کاروبار کرنے والے، ہم اپنے ایسے دوست احباب سے رہبری لیں، رہنمائی حاصل کرے، ان کو لے کر جائے، ان کو بتائے وہ جانور خریدنے سے پہلے کہ یہ جانور کی عمر آپ کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بیچنے والا تو یہ بتا رہا ہے، اب آپ بتائیے یہ جانور کتنے سال کا ہو۔ ہم کسی سے رہبری لیں گے، رہنمائی حاصل کریں گے، صحیح جانور ملے گا اور قربانی ہماری صحیح ادا ہوں گی۔ ورنہ ہم نے 20-25 ہزار روپئے خرچہ کر دیے اور مان لو جانور کی عمر اگر 1 مہینہ بھی کم ہے تو پھر آپ کی قربانی باطل ہو گئی، نہ آپ کی قربانی ادا ہوئی، نہ آپ کے ذمے سے واجب اترا، بلکہ الٹا آپ نے جو پیسہ خرچہ کیے وہ پیسہ بھی آپ کا ضائع ہو گیا۔ کیونکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو سمجھ دی ہے، معاملہ کرنے سے پہلے معاملہ فہمی کی عقل دی ہے۔ کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے 2 لوگوں سے اگر ہم تحقیقات کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اتنے پیسے جب ہم خرچ کر رہے ہیں تو تھوڑی ہم اس کی تحقیقات بھی کر لیں، تھوڑی اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر لیں کہ یہ جانور صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور خریدنے کے بعد اس جانور کو آپ چلا کر دیکھیں، 4 قدم، 2 قدم، 8 قدم، جانور برابر سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ جانور کے دونوں سائڈ کھڑے رہ کے ایسا تھوڑا سا آواز کرے کہ جانور آپ کی آواز سن کے وہ سائڈ میں دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے۔ جانور کی آنکھوں کو چیک کرے، چارہ جو ہے اس کے دونوں سائڈ سے لے کر جائے، پہلے ایک سائڈ سے لے جائے، اس نے ادھر منڈی کیا، اس کا مطلب ہے اس کو نظر آتا ہے، پھر دوسرے سائڈ سے لے کر جائے۔ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ جانور کانوں کے اعتبار سے بھی صحت مند ہے، آنکھوں کے اعتبار سے بھی صحت مند ہے اور سمجھدار بھی ہے، اور پیروں کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ صحت مند ہے، تو آپ کے دل کو اطمینان ہوگا۔ آپ کے دل کو کیا ہوگا بھائی؟ اطمینان ہوگا کہ ماشاءاللہ میں جو جانور خرید رہا ہوں یہ پوری طرح سے صحت مند ہے۔ اور اگر آپ نے چیک نہیں کی، آپ نے صرف اس کا کلر دیکھے، آپ نے صرف، بہت سارے لوگ جو ہے آج کے زمانے میں ہزاروں لاکھوں روپئے خالی اس پہ خرچ کر دیتے ہیں، بولے جانور کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، بکرے کے کان پہ محمد لکھا ہوا تھا۔ حالانکہ میرے محترم بزرگوں، آج کے زمانے میں ایسے ایسے کلر نکلے ہوئے ہیں، بکرے کے اوپر تو کیا آپ انسان کے اوپر بولے تو بھی اس کے اوپر لکھ کے دے دیں گے آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کان پہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے آنکھ پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ دھوکے میں نہ پڑے۔ آپ اگر 51,000 کا بکرا خریدیں گے، آپ اللہ رسول لکھا ہوا بکرا خریدیں گے، یا آپ کسی بھی ٹائپ کا بکرا خریدیں گے،
اور آپ ایک سیدھا سادہ بکرا خریدیں گے 2-5 ہزار کا، دونوں کی قربانی پہ آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا، ثواب میں آپ کے کوئی کمی بیشی نہیں ہوں۔ جو اللہ کے نبی نے فضائل بیان کیے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے والے کو قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتے ہی اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے، وہ دونوں جانوروں پہ آپ کو فضیلت ملے گی۔ اور جو فضیلت بیان کی کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کو اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے، یہ دونوں فضائل آپ کو 51,000 کے بکرے پر بھی ملیں گے اور ایک سیدھے سادے بکرے پر بھی ملیں گے۔ تو وہ سب چیزوں میں ہم اپنے مال کو برباد نہ کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میں نے پچھلے سال نیوز میں پڑھا تھا، بولے فلانے صاحب نے جو ہے 5 لاکھ کا بکرا خریدے اور فلانے صاحب نے جو ہے وہ اتنے لاکھ کا بکرا خریدے۔ ارے بھائی، تم 5 لاکھ کا بکرا خریدنے کی بجائے 5,000 کے بکرے کی قربانی کرو اور باقی کے جو 4,95,000 ہے وہ غریب مسلمانوں میں تقسیم کرو نا۔ یا پھر جن علاقوں میں پانی کی تکلیف ہے، آپ 5 لاکھ روپیہ میں 50 بور مار سکے، وہاں پر کتنے بور مار سکتے بولو مجھے؟ 50 بور مار سکتے۔ وہ 50 کھیڑوں میں جا کے 50 جگہ پہ بور مارو تو انشاءاللہ جہاں پہ پانی لگے گا 50 میں سے اگر 25 جگہ بھی پانی لگ گیا، وہ بستی کے لوگ جب تک پانی پئیں گے آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو 5 لاکھ کا بکرا مت کاٹو، بکرا 5,000 کا ہی ذبح کرو، لیکن باقی کے جو پیسے ہیں فضول خرچی، خالی نام وری کے لیے، اپنا نام بڑا کرنے کے لیے کہ فلانے حاجی صاحب نے اور فلانے قاضی صاحب نے اور فلانے جو ہے سیٹھ صاحب نے اور فلانے صاحب نے اتنے لاکھ کا بکرا خریدے اور اتنے ہزار کا، یہ ناموری کس کام کی؟ اگر یہ ناموری کے لیے کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہی قبول نہیں ہوں گی اللہ کے نزدیک، قربانی ہی باطل ہو جائیں گی اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ نیوز پیپر میں خبر چھاپنے کے لیے بکرا خریدا، اس نے مشہور ہونے کے لیے کام کیا۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، ہم قربانی کرنا اگر چاہتے ہیں اپنے نیتوں کو پہلے درست کریں کہ قربانی کرنا ہے تو صرف اور صرف کس کو راضی کرنے کے لیے بولو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ مجھے آپ کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔